نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الملك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن عملا وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين وقال عز وجل خلق الإنسان من عجل وقال جل وعلا خلق الإنسان ضعيفا وقال عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون وقال جل وعلا حاكيا عن المشركين الكافرين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے آپ کے سامنے انسانی زندگی کی حقیقت، موت کی حقیقت اور پھر انسان کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. اس معنی میں زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کے ضمن میں ایک بات تو قرآن مجید میں نہایت انداز میں بیان کی گئی اور تقریباً قرآن مجید کے ہر صفحے پر بیان کی گئی کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی یہ تو بہت عارضی ہے، غیر اہم ہے، اس کو تو ختم ہو کر رہنا ہی ہے. اس لیے کہ خدا کے منکر تو پیدا ہوئے ہیں، موت کا منکر تو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ کہ اس کے بعد تمہاری اصل زندگی شروع ہوگی، وہ اخروی زندگی ہے. اور اسے قرآن کہتا ہے کہ اصل زندگی وہی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَيَوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یقیناً آخرت کا جو گھر ہے وہی اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اور یہ کہ اس زندگی میں جو بھی ہم عمل کریں ان کا محاسبہ ہوگا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، نتیجتاً جزا یا سزا کے فیصلے ہوں گے. یہ تو وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اتنا واضح کیا ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کا امکان نہیں. اور اصل میں یہی وہ شے تھی کہ جس نے وہ بنیادی عملی انقلاب برپا کیا کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہماری زندگی تو در حقیقت آنی جانی اور فانی ہے، اصل زندگی وہ ہے، لہذا عمل کرنا چاہیے اس چیز کے لیے جو اس زندگی میں کامیاب بنائے. یوں کہنا چاہیے اگرچہ ہم تو آخرت کے ماننے والے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، ایک زمینے کی شکل میں آخرت کی زندگی بھی ہے. اصل کتاب زندگی یہ ہے، آخرت کا زمیمہ ہے جو لگا ہوا ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ زندگی تو محض دیباچہ ہے، مقدمہ ہے، بلکہ اس سے بھی کمتر ہے. اصل جو ہے کتاب زندگی وہ موت کے بعد کھلے. لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں اشارے ہیں کہ اس زندگی میں آنے سے قبل ہم حالت موت میں تھے. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. تم مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں زندہ کیا اور پھر وہ مارے گا اور پھر دوبارہ جلائے گا. اور اس سے پہلے یقیناً اگر ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہماری کوئی موت کی کیفیت تھی تو اس سے پہلے یقیناً کوئی زندگی تھی کہ جس پر موت وارد کی گئی. اور یہ اگر سارا تصور سامنے رہے تو سورہ مومن کی وہ آیت بہت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اہل جہنم یہ فریاد کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کی سبیل ہے کہ نہیں، دور ہے کہ نہیں. تو یہ صورتحال سامنے آئی
کہ ہم پہلے زندہ تھے، پھر موت کی حالت سے گزرے، پھر زندگی ایک حالت آئی، پھر موت کی حالت آئے گی، اور پھر ایک زندگی ہوگی۔ یہ جو طویل عمل ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جو تخلیق کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کہا کہ آج کل سائنسدان تقریباً اس پر متفق ہے کہ اس کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کہ اس کی مادی جو کائنات ہے اس کے وجود کا آغاز ہوا۔ میں نے جو کچھ قرآن حکیم سے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ سائنسدان تو صرف اسی زندگی کو اور اسی وجود کو مان سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا دائرہ کار محدود ہے۔ جو چیز حواس خمسہ کی گرد نہ آئے وہ ان کے دائرہ کار سے، دائرہ تحقیق سے، دائرہ جستجو سے خارج ہے۔ لیکن اصل میں اس سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کے ایک امر کن سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور ملائکہ پیدا کیے گئے۔ ان کا تعلق قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق عالم امر سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر بگ بینگ سے جو میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا اس کا تعلق قرآن مجید کی اصطلاح کے اعتبار سے عالم خلق سے ہے۔ عالم امر کے بارے میں قرآن مجید میں 5-6 مرتبہ آیا ہے کہ عالم امر کے جو معاملات ہیں وہ کن فیکون کی شان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ یہ ہے، اس کے امر کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے۔ نو ٹائم از انوالوڈ وٹس ایور۔ لیکن عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے۔ اس عالم خلق کے بارے میں فرمایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے متعدد بار فرمایا گیا کہ خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ان دنوں سے مراد ہمارا یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، یہ دن تو ہماری زمین کی حرکت کے اعتبار سے اس کا جو ایک چکر پورا ہو جاتا ہے اپنے عمود، اپنے ایکسس کے گرد، اس سے وہ دن رات وجود میں آئے۔ اور جو دوسرے اسی سولر سسٹم کے جو دوسرے سیارے ہیں ان کا دن کچھ اور ہوگا، ان کی ایک جو حرکت ہے وہ کتنے وقت میں پوری، پھر پورے سولر سسٹم کا ایک دن کچھ اور ہوگا۔ پھر یہ سولر سسٹم تو لاکھوں کی تعداد میں ایک گلیکسی میں ہے، اس گلیکسی کا دن کیا ہوگا، اور پوری کائنات کا ایک دن کیا ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ملینمز ہے، یہ در حقیقت دن نہیں بلکہ یہ 6 عظیم ادوار ہیں کہ جن میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب اہل سائنس کے نزدیک، طبیعیات کے جو ماہر ہیں ان کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں فوٹونز پیدا ہوئے جن کی حرارت بے انتہا تھی، ٹریلینز ڈگری سینٹی گریڈ، اور جو تیزی سے حرکت کر رہے تھے، تیزی سے بھاگ رہے تھے ایک دوسرے سے، جیسے کہ آگ کی روشنی کے مترادف ہے، جیسے آگ کی روشنی ہے۔ تو یہ جو دور تھا فوٹونز کے ذریعے سے یہ گیلیکسیز وجود میں آئی، پھر یہ سولر سسٹم وجود میں آئے۔ یہ دور ہے جس میں کہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ بار بار قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آدم سے قبل پیدا کیا تھا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، آدم کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا، کیونکہ ابھی پوری دنیا ایک آگ کا ایک بہت بڑا سمجھیے ایک آگ کا ایک لمٹ لیس قسم کا شعلہ تھا۔ اس کے بعد یہ جب وجود میں آئے اور ٹھنڈی ہوئی زمین ہماری، اور ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے سکڑی، تو اس میں نشیب و فراز پیدا ہوئے، اور ٹھنڈی ہوئی ہے تو اس سے جو بخارات نکل کر اور گئے باہر، انہوں نے فضا کی شکل اختیار کی، اسی میں گیسز تھی، انہی سے پانی بنا ہے، اور پھر سال ہا سال، سینکڑوں سال، ہزاروں سال پانی برستا رہا، جس سے کہ جو نشیبی علاقے ان کے اندر پانی جمع ہو کر سمندر وجود میں آئے۔
اور باقی خشکی کا علاقہ جو ہے جس کو ہم کرسٹ آف دی ارتھ کہتے ہیں. اب یہاں سے اس عرضی حیات کا آغاز ہوا. نباتاتی حیات، حیواناتی حیات کا آغاز ہوا. گویا کہ یہ مٹی ہے کہ جو مادہ تخلیق ہے تمام عرضی حیات کا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو متفق علیہ ہے سائنسدانوں کے درمیان اور قرآن کے درمیان. قرآن بھی کہتا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مبدأ حیات پانی ہے. جعلنا من الماء کل شیء حی. جب اس مٹی اور پانی ہوا ہے وہ گارا جب قرآن تین کہتا ہے. اس تین کے ذریعے سے پھر وہ تین جو ہے جیسے کہ تغار بنائی جاتی ہے دیہات کے اندر تاکہ گارا جو ہے اس میں کچھ لیس پیدا ہو جائے، اس سے لیپ سکے، پوت سکے اپنے گھروں کو، کچے مکانوں کو. اسے تین لازم کہا گیا. پھر اس میں اگر ایک بدبو سی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو کہا گیا حمیم مسنون. تو اس طریقے سے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے اور ان مٹی کی ان کیفیات کے بعد پھر حیات کا جرثومہ ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور یہ پھر ترقی کرتے کرتے خیال ہے کہ ایوولوشن کے ذریعے سے وہ انسان تک پہنچا. یہ بات قرآن مجید جو ہے اگرچہ بعض حضرات اس کے لیے قرآن سے دلائل لاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب سمجھیے انسانی زندگی کو کہ وہ جو پہلا دور تھا ارواح پیدا کی گئی. تمام انسانوں کی ارواح آدم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اور رہے گا قیامت تک، سب کی ارواح پیدا کر دی گئی. تو یہ جو ارواح پیدا کی گئی انہی سے عہد لیا گیا. الست بربکم قالوا بلی. کیا میں ہی تمہارا مالک، رب، آقا، حاکم نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، ہم سب موجود تھے، شعور کے ساتھ تھے. ہم نے جواب دیا بھلا، کیوں نہیں پروردگار، ہم تسلیم کرتے ہیں. قرآن اس کا بڑی شان سے ذکر کرتا ہے، اور ایک عہد اور معاہدے کا کوئی تصور نہیں کیا جب تک کہ اس معاہدے کے دونوں فریق ہوش مند نہ ہو، باشعور نہ ہو. تو ہمیں اس وقت صرف یہ کہ شعور ہی نہیں، خود شعوری حاصل تھی جب ہم نے کہا تھا کہ کیوں نہیں پروردگار، ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تو ہمارا حاکم ہے، آقا ہے. اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا. یوں سمجھیے کہ کولڈ سٹوریج میں وہ ساری ارواح رکھ دی گئی. یہ پہلی موت تھی جو ہم پر طاری ہو گئی. اس وقت تک ہمارا وجود صرف روحانی شکل میں تھا، کوئی مادی وجود ہمارا نہیں تھا، کوئی جسم نہیں تھا. لیکن چونکہ تمام ارواح موجود تھی انسانوں کی، لہذا قیامت کے دن جب دوبارہ تمام انسان بیک وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور یہ الفاظ بہت قابل توجہ ہیں، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ. آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. یہ ہمارا تخلیق کا مرتبہ اول ہے، اول مرہ. روحانی شکل میں ہم پیدا کیے گئے بغیر کسی جسد کے، اور اس کے بعد یہ ارواح جو ہے کولڈ سٹوریج میں رکھ دی گئی. یہ پہلی موت ہے. دوسری طرف حیوان انسان، اس حیوان انسان میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح لا کر پھونکی گئی. اللہ نے ان کو چنا تھا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. استفاء کہتے ہیں چننے کو، پسند کرنے کو. اگر گلاب کے پودے میں 10 پھول لگے تھے اور کسی کے جو دستے ہنائی نے ایک پھول توڑ لیا تو یہ اس کا چوائس ہے، اسے وہ پھول زیادہ پسند آیا. اللہ نے آدم کو چنا اور ان میں اپنی روح میں سے پھونکا. اور قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کی تخلیق سے قبل فرما دیا تھا، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تو جب میں اس کی تکمیل مکمل کر لوں اور اس کی نوک پلک سنوار دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. نوک پلک سنوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو یہ روح ہے خداوندی جس کو اللہ کہہ رہا ہے روحی، مائی اون اسپرٹ. اگرچہ ہم اس میں اس کے لفظی جو ہے سارے مقتضیات کو نہیں مانیں گے، چلیے یہی مانیں گے کہ وہ روح چونکہ اللہ تعالیٰ کے پہلے امر کن سے وجود میں آئی ہے تو اللہ سے نہایت قریب ہے، کیونکہ وہ پورا بگ بینگ کے بعد کائنات کا سلسلہ جو ہے
وہ فاصلہ دور ہوتا چلا گیا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس روح کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ یہ عمل ہوا ہے تو حضرت آدم خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو نسل آدم چلی ہے وہ حضرت آدم اور حوا ہی سے چلی ہے، جو آج پوری دنیا کے انسان ہیں۔ لیکن یہ کہ اب کیا عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیے، رحم مادر میں ایک جنین پرورش پا رہا ہے، بچہ، جنین، امبریو، اور اس کے بارے میں ایک حدیث جو بہت اہم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جو متفق علیہ ہے، اور جس کے مضمون کے خفی ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا اس میں ان عبداللہ ابن مسعود قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے محمد کو یہ کہتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سچے ہیں، اور ان کی سچائی کی اللہ خود گواہی دیتا ہے۔ پھر حدیث کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثم یرسل الملک، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، اللہ بھیجتا ہے فرشتے کو، فینفخ فیہ الروح، جو اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اب یہاں پر عام لوگ جو ہے یہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں روح سے مراد جان ہے، حالانکہ یہ بہت ہی ناسمجھی کی بات ہے۔ جاندار تو وہ نطفہ بھی تھا، نطفۃ الرجل، جو باپ کی طرف سے سپرمیٹازون آ رہا ہے، بہت تیزی سے حرکت کرتا ہوا آ رہا ہے، کیا وہ زندہ نہیں تھا؟ کیا ماں کی طرف سے آنے والا اووم، کیا وہ زندہ نہیں تھا؟ پھر یہ 120 دن جو گزرے ہیں، جو گروتھ ہو رہی ہے، یہ کیا بغیر زندگی کے ہو رہی ہے؟ زندگی تو اس وقت سے ہے، لیکن زندگی اور شے ہے اور روح اور شے ہے۔ تو اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں سورہ مومنون کے آغاز میں یہ سارے مراحل ہیں بیان کرنے کے بعد کہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہم نے ہڈیاں پیدا کی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق میں۔ یعنی اب تک وہ حیوان تھا، صرف زندہ تھا لیکن حیوان انسان، اب جب روح پھونکی گئی ہے یہ بالکل دوسری شے بن گیا ہے، اب یہ انسان بن گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ثم نخرجکم طفلا، ایک جگہ آیا، پھر ہم بچے کسی حالت میں معصوم سا، وہ پھول وہ ماں کے پیٹ سے جو ہے باہر آتا ہے۔ اب یہ جو زندگی کا دور شروع ہوا ہے، یہ ہماری یہ حیات دنیاوی ہے، اس میں ہمارے دو حصے ہیں، دو وجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیسے جڑے ہوئے ہم نہیں جانتے۔ ایک ہمارا وجود حیوانی ہے جو زمین سے آیا ہے، کس ذریعے سے کس طریقے سے آیا اس کو چھوڑ دیجیے، زمین سے آیا ہے، وجود حیوانی ہے، یہ وجود مادی ہے۔ اور ایک ہمارا وجود روحانی ہے، اور یہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 30، 40، 50 برس تک یہ مادی وجود اور روحانی وجود جڑے رہتے ہیں۔ اب موت آتی ہے، ہمارا مادی وجود جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جاتا ہے، مٹی میں جا کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا روحانی وجود وہ نہ مٹی سے آیا تھا نہ مٹی میں جائے گا، وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا۔ اور اب پھر ایک موت طاری کر دی گئی، پھر سو گئے۔ آپ عالم برزخ کو آپ عدم سے تعبیر نہ کریں، یہ نہیں کہ ہمارا وجود ختم ہو گیا، وجود برقرار ہے، جیسے کہ پہلے ہم روحانی حالت میں زندہ تھے، پھر ایک موت طاری آئی، اور موت نیند ہی ہے، نیند کی بہن ہے، نیند میں شعور چلا جاتا ہے، اور موت میں شعور کے ساتھ زندگی بھی چلی جاتی ہے، جسم تو جو کا تو رہتا ہے۔ بہرحال پہلے ہم وہاں عالم امر میں ارواح کی شکل میں تھے، پھر ہم پر ایک موت طاری ہو گئی، کنتم امواتا فاحیاکم، پھر ہمیں زندہ کیا گیا۔ ربنا امتنا سنتین، پہلی مرتبہ مارا ہے جبکہ ہم ارواح کی شکل میں زندہ تھے اور ہم پر موت طاری کی گئی، پھر ہمیں یہاں پر پہلا احیاء ہو گیا، ہم زندہ ہو گئے،
انسانی زندگی میں کہ جس میں اس کا مادی وجود بھی ہے اور روحانی وجود بھی ہے۔ پھر موت آئی تو 2 مرتبہ مارا اللہ نے، اور پھر چونکہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا قیامت کے دن، لہذا احییتنا اثنتین، انہیں زندہ بھی ہمیں 2 مرتبہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے تو زندگی کے 3 ادوار ہوئے ہیں۔ پہلا دور صرف ارواح کی شکل میں، دوسرا دور روح اور جسد کے ساتھ، تیسرا دور بعث بعد الموت کے بعد۔ درمیان میں 2 موتیں آئیں۔ پہلی موت جو ارواح پر طاری کی گئی، سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج کے اندر سٹور کر دیا گیا۔ دوسری موت جو اب آئے گی جب ہم مریں گے، جبکہ ہمارا جسد زمین میں چلا جائے گا اور روح جو ہے واپس اپنے مرکز کو لوٹ جائے گی۔ اور بعث بعد الموت، یہ موت جو ہے یہ ختم ہوگی، موت کا دور جو ہے دوسری موت کا، پھر وہ احیاء ہوگا، اور پھر یوں سمجھیے کہ اگر میں ہندی کا ایک لفظ استعمال کروں، پھر ہم امر ہو جائیں گے، اس لیے کہ پھر جنت ہے تو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور جہنم ہے تو ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو گویا کہ یہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت۔ تو اسے پیمان آئے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہردم جواں ہے زندگی۔ اور یہ جو زندگی ہے درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ آیا ہے، جس میں ہمیں جسم دیا گیا ہے، اس جسم کے ذریعے سے ہم اعمال کماتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور اس کے علاوہ ایک مصرع بڑا عظیم ہے، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں، تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں۔ ہم اپنی ابتدا کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمیشہ سے تھے، وہ تو اللہ نے جب امر کن فرمایا تھا اور اس کن کے نتیجے میں پیدا کیے گئے، تو بگننگ تو ہماری ہے، اللہ کی نہ بگننگ ہے نہ اینڈ ہے، لیکن بگننگ ہماری ہے لیکن اینڈ ہمارا نہیں ہے۔ تیری جو ابتدا نہیں میری بھی انتہا نہیں، میں پھر ہمیشہ ہمیش رہوں گا۔ یہ ہے بہت ہی مختصر الفاظ میں زندگی کی حقیقت، موت کی حقیقت۔ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بہت پیارا شعر ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اور یہ دونوں موتیں نیند کے مشابہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صبح کو اٹھتے وقت جو دعا مانگتے تھے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، شکر ہے اس اللہ کا اور حمد اسی کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کر دیا ہے، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کرنی تھی۔ تو میں نے کہا تھا کہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اور جو شخص ہر صبح یہ جملہ ادا کرتا ہو، وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا، وہ صبح قیامت جو ہوگی، اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔